دیکھیے آج آپ کے سامنے جنات کا بیان ہوگا۔ جناتوں کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے آئے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کو آج ملیں گے جناتوں کے تعلق سے۔ اس سے پہلے ہم نے فرشتوں کے تعلق سے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنات کون ہیں اور ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ جواب، جنات ایک مخلوق ہیں، اللہ پاک نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے، آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ 14واں پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ سُمُومٍ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور سورہ رحمان پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ یہ ایسی عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سوال، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ لغت میں جن کا معنی آتا ہے ستر اور خفا، یعنی چھپی ہوئی چیز، اور جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے وجود کا اگر کوئی انکار کرے، کوئی جنات کو مانے نہیں، یعنی جن ہے ہی نہیں ایسے کہہ دے۔ جواب، جنات کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ یہ برائی کی طاقت کا نام ہے، جن یا شیطان، جن کا قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا، یہ کفر ہے۔ سوال، کیا جنات کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے؟ جی ہاں، جنات کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بلقیس ایک عورت تھیں جو ایمان نہیں لائی تھیں پہلے، پھر بعد میں یہ ایمان لے کر آئیں اور ان کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تھا۔ ان کا بہت بھاری بھرکم تخت تھا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون وہ تخت لے کے آئے گا، 2 مہینے کے دوری پہ رکھا ہوا تھا، تو ایک جن بولا کہ میں تخت لے آؤں گا۔ 80 گز چوڑا تھا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 40 گز لمبا تھا اور اونچا تھا بہت، ہیرے جواہرات کی اس میں کرسیاں جڑی ہوئی تھیں۔ تو ایک جن بولا میں اٹھا کے لے کے آؤں گا صبح سے لے کر دوپہر تک میں۔ کتنی دور بھی تھا؟ 2 مہینے کے راستے کی دوری پہ تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر ان کے زمانے میں ایک ولی اللہ تھے، سمجھیں، انہوں نے آصف ان کا نام تھا، انہوں نے کہا حضرت پلک جھپکنے میں لے آؤں گا میں، تو وہ لے کے بھی آ گئے، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے۔ جنات جن کیا کہہ رہا تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک میں لے کے آؤں گا، تو لے آیا، پلک جھپکتے ہی وہ لے آئے تخت، 2 مہینے کی دوری پر 7 تالوں کے اندر بند۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام فرمایا یہ میرے اللہ کے فضل سے۔ یہاں دکھانا یہ تھا کہ جنات سے، بھوتوں سے زیادہ طاقت اللہ کے ولیوں میں ہوتی ہے، یہاں یہ دکھانا تھا، کیونکہ انسانوں کے دماغ میں یہی بات تھی کہ جنوں میں بہت طاقت واقعی ہوتی ہے، مگر ان سے کہیں زیادہ اولیاء اللہ میں طاقت ہوتی ہے۔ چلیے، سوال، اللہ پاک نے انسان اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ یہ سوال بھی لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے کہ پہلے انسان پیدا ہوئے۔ تو سنیے جناب عالی، جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، سمجھے؟ ہم انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات بستے تھے۔ اور سنیے جناب عالی، سوال، جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ جواب،
انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ کتنی؟ 1 ہی گنا انسان ہے تو 9 گنا جنات ہیں۔ اب سوال یہ ہے برے جنات کو کیا کہتے ہیں؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال جنات سے حفاظت کے لیے قرآن مجید میں کون سی آیتیں ہیں، کون سی صورتیں ہیں کہ ان کو تلاوت کی جائے؟ جواب آیت الکرسی، سورہ یاسین شریف، سورہ مومنون کی آخری آیتیں، سورہ مومن کی ابتدائی آیت، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، سورۃ الفلق، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ سب پڑھنے سے جنات و بھوتوں سے آدمی کو چھٹکارا ملتا ہے۔ بہتر یہ ہے پورا قرآن ہی پڑھ لو، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، سب چیز سے حفاظت رہے گی۔ سوال کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور انسانوں سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ بہت سے جنات واقعہ پتہ چلا مدرسوں میں پڑھتے تھے، خانقاہوں میں رہتے تھے، مسجدوں میں آتے، ہو سکتا ہے ہماری مجلس میں بھی کوئی جن بیٹھا ہو، سیکھ رہا ہو علم دین، مگر انسانوں کو پتہ نہیں چل پاتی ہے۔ سوال کیا جنات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ یعنی جیسے ہم میلاد شریف مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جنات بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جبل ابی قبیس ایک پہاڑ ہے، اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا دی، انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنا ہے۔ یعنی حضور کی طرح دنیا میں کوئی بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ جناتوں نے قسم کھا کے اس طرح سے میلاد شریف منایا۔ سوال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی تو سب سے پہلے کس نے خبر دی؟ جواب یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال وہ کون سی مسجد ہے جس کو جنات نے بنایا؟ یہ بیت المقدس یروشلم میں ہے۔ سوال اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ سوال جواب اس کا یہ ہے کہ جمعرات کے دن جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنات کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے پرکار کے جن ہوتے ہیں؟ جواب میرے دوستو 3 طرح کے جن ہوتے ہیں۔ وہ جن جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک جن وہ ہوتے ہیں جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ جن سانپ اور کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ سوال انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ سوال جنات کیا کھاتے ہیں؟ جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے۔ کیا ہے؟ ہڈی اور گوبر کھاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات ہڈی پر گوشت اور گوبر میں دانے پاتے ہیں۔ سوال جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب حدیث شریف میں ہے کہ تم لوگ زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال حمزاد کون ہوتا ہے؟ جواب حمزاد شیاطین کی ایک قسم ہے، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزاد، کیونکہ وہ صحبت اقدس سے کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ہمارے حضور کے ساتھ جو حمزاد تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، باقی سب جو ہوتے ہیں وہی کافر ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سوال آخری سوال، جنات میں سب سے خطرناک جن کون سا ہے؟ جواب عفریت سب سے خطرناک خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ تھی جنات کے بارے میں معلومات۔ میں امید کرتا ہوں بہت سارے آپ کو سوالات مل گئے ہوں گے جناتوں کے بارے میں، اور میرے دوست ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلا، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، شرارت بھی ہوتے ہیں،
کسی پر جنات سوار بھی ہو جاتے ہیں، کتنوں کو پریشان کرتے ہیں، مگر آج کل زیادہ تر لوگ جن بن ان پہ ہوتے نہیں ہیں، مگر یوں ہی مکاری کرتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھو، مگر یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات کا اثر نہیں ہو جاتا، جادو ہے، جنات ہے، بھوت پریت، ان سے علاج ہے قرآن شریف۔ قرآن پاک پڑھو اور اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر دم کر دو۔ ہر دن قرآن شریف کی گھر میں تلاوت ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، ایک ہی پڑھنا پڑھ لو، قرآن شریف کھولو، چومو، اور دیکھو، یاد رکھو، اگر قرآن پاک میں گھر پہ گرد چڑھ رہی ہے تو تمہاری ہماری قسمتوں میں بھی گرد چڑھ جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ قرآن پاک کو صاف ستھرا رکھو، روز کھولو، پڑھو، تو انشاءاللہ قرآن شریف کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بھی تقدیر اور قسمت بلند فرما دے گا، ہر پریشانی سے دور فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا ہیں، اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے، جس کو بھگا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔